آسان سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. میری کیا بات ہے، جو میں آپ سے بات کروں گا وہ اللہ جو ہم سے بات کر رہے ہیں، جس نے اس کائنات کو بنایا. آپ کو پتہ ہے ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم ملحد نہیں ہیں، ہم ایتھیسٹ نہیں ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی ہے. اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں بن سکتا. جتنی نظریات پیش کریں، جتنی تھیوریز لے کر آئیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خود بخود بن جائے. چیزیں خود بخود ٹوٹتی ہیں، اجڑتی ہیں، خود بخود بنتی نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ غصے میں ٹوٹتا ہے، جڑتا کبھی غصے میں نہیں ہے. جو چیزیں جڑتی ہیں وہ خود بخود نہیں جڑتی. طلاقیں خود بخود ہو جاتی ہیں. انسان کہتا ہے یار میں غصے میں تھا، میں چاہتا نہیں تھا. لیکن کبھی ایسے وہ غصے میں ہاں کر دی. قاضی صاحب نے پوچھا تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک دم. پھر خیال آیا بھائی قاضی صاحب مسٹیک. تو رشتہ جڑتا باقاعدہ جوڑا جاتا ہے، ٹوٹنے میں توڑنے کی نیت بولے نہیں ہوتی. کبھی نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں حقیقت کی حقیقت، مذاق کی حقیقت. اس لیے آپ نے فرمایا طلاق میں بھی مذاق کیا ہے؟ حقیقت. ورنہ کوئی بھی طلاق دے کے یہ تھوڑی کہتے میری نیت تھی. تو چیزیں جڑتی بھائی باقاعدہ ارادے کے ساتھ ہیں، ٹوٹتی اس میں ایکو کو بالکل ختم کرتے ہیں. آواز میں جو گونج پیدا ہو رہی ہے نا، ختم ہو جائے گی. تو چیزیں ابھی بھی بھول جا رہی ہے کافی. نہیں پانی نہیں ہے، تو چیزیں جو جڑتی ہیں وہ باقاعدہ ارادے سے جڑتی ہیں. ٹوٹنے کے لیے ارادے کی ضرورت. جملہ آپ نے میرے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے. ٹوٹنے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں. بہت ساری چیزیں بلا ارادہ ٹوٹتی ہے. فساد بغیر ارادے کے پیدا ہوتا ہے. سوسائٹی میں اصلاح بغیر ارادے کے کبھی نہیں ہوتی. رشتہ داری توڑنے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی، جوڑنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. نیت کرتا ہے انسان کہ میں سوسائٹی میں جوڑ پیدا کروں گا. فساد کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، اس کائنات میں ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑنے کے لیے کوئی جوڑنے والا ہونا چاہیے، توڑنے کے لیے توڑنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ کائنات خود بخود کیسے جڑ گئی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اور میں اور آپ کے ہاتھ پاؤں، آنکھ، ناک، دل، دماغ، جگر خود بخود جڑ کے ہم کیسے دنیا میں آ گئے؟ یہ ممکن بولو نا نہیں ہے. میں گلاس کی مثال دے کے تھک گیا ہوں، لیکن کیا کرے، خاندانی مثال ہے. میں دوبارہ دوں گا، تھک جاؤ مثالیں سن کے، لیکن ہم تو دیں گے مثال. دیکھو ایک سادہ سی مثال ہے، کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے گلاس ہی کی سمجھ میں آتی ہے، مثال اور کو سمجھ میں آتی ہے اس ماحول کے لحاظ سے. نا میرے سامنے گلاس رکھا ہوا ہو، سب کو آواز صاف آ رہی ہے نا؟ اور مجھے نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں کافی گونج رہی ہے میری آواز نا، خود ہی ریپیٹ ہو گئی. ہاں کچھ اس کو سیٹ کریں. شمسی بھائی اندر چلے جائیں کہیں بھی، کائنڈلی یہاں سے چلے جائیں آپ. اچھا چلو برقع پہن کے چلے جائیں، لیکن یہاں سے جائیں کہیں تاکہ آواز سیٹ ہو. تو جی تو میں گلاس کی مثال اکثر دیتا رہتا ہوں، کیونکہ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے نا. پتہ ہے باطل کی کیا عادت ہوتی ہے؟ باطل کہتے ہیں دیکھو ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں. بھائی تم اس کا جواب دے دو تو میں ریپیٹ کرنا چھوڑ دوں گا. کیا خیال ہے؟ آپ اس کا جواب دے دو تو میں اس کو ریپیٹ کرنا چھوڑ دوں گا. دیکھو سامنے گلاس رکھا ہوا ہو، گر کے ٹوٹ جائے، آپ بولو گے مفتی صاحب گلاس کیوں توڑا؟ میں کہوں گا توڑا نہیں ہے بھائی، ہاتھ لگا ٹوٹ گیا، اتفاق سے ہو گیا. لیکن ٹوٹا ہوا گلاس رکھا تھا، یہاں جوڑا ہوا رکھا ہے، اور آپ کو پتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں ہے وہاں جوڑنے والا. تو آپ کہیں گے مفتی صاحب ہم نے آپ کو امریکہ بلایا، ہیوسٹن بلایا بیان کرنے کے لیے، گلاس جوڑنے کے لیے نہیں بلایا. آپ نے آدھا گھنٹہ گلاس جوڑنے میں لگا دیا. یار بیٹھتے بیان شروع کر دیتے، آپ ہم اتنی دور سے آئے ہیں، آپ نے گلاس جوڑنا شروع کر دیا. اب میں عذر پیش کر رہا ہوں، میں نے جوڑا نہیں ہے بھائی، خود بخود جڑ گیا. آپ مان لو گے؟ ہے بھائی. میں کہوں گا یار آپ لوگوں کو سائنس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں آپ لوگوں، اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہو. سائنس کی تھیوری ہے، کتابیں پڑھو، چیزیں خود بخود جڑ جاتی ہیں. ونس اپون اے ٹائم طوفان آیا تھا، ریت کے بگولے اڑے تھے اور اسے کانچ بنا تھا، اور پھر اس میں ہیٹ کی وجہ سے وہ پگھلا تھا، اور پگھل کے ایک پورا گلاس ایسے کر کے وجود میں آ کے دھماکے کے ساتھ آیا یہاں آیا اور میز پہ اٹھا کر کے رکھ گیا. آپ کہو گے مولوی صاحب
ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا ہے, پھینکنے کے لیے بولو نا. پھر میں کہوں یار تم سائنس پڑھے بغیر ایسی باتیں کر رہے ہو. سائنس کہتی ہے کروڑوں اربوں سال میں یہ پاسبل ہے کہ کوئی چیز خود بخود, ایک گلاس جیسی سادہ چیز خود بخود بن جائے. آپ جواب میں کہو گے یہ پاسبل نہیں ہے. میں کہوں سائنس پڑھے بغیر ایسے دعوے کر رہے ہو. تم ڈارون کو تو پڑھو. ڈارون نے تو اس سے عجیب بات کی ہے, اس نے کہا گلاس جوڑنا تو دور کی بات, پورا انسان جڑ جاتا ہے. کروڑوں اربوں سال میں ایک سیل وجود میں آیا, اس سیل نے ترقی کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے وسیم بھائی بن گئے, غفار بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے. یہاں ہوتے ظاہر وہی مسلمان ہے نا یہاں جتنے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ایک روبوٹ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتا, جبکہ روبوٹ نہ خود دیکھتا ہے نہ خود سنتا ہے. بھائی ایک انسان بھی خود بخود نہیں بن سکتا, یہ ناممکن ہے. تو ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بولو بنایا. اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اچھی طریقے سے. یہ سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز کو اسباب سے جوڑ دیتے ہو کہ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے, تو پھر آگے ساری زندگی تباہ و برباد. پھر آپ کا کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے, کیونکہ جو چیزیں اتفاق سے وجود میں آتی ہیں ان کا کوئی ویژن, کوئی ہدف, کوئی ٹریک بولے نہیں ہوتا. بس ان کا ایک ہی ٹریک ہوتا ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اپنی خواہشات کو خدا بنانا. وہ کہتے ہیں جب ہم آ گئے تو نیچر کی وجہ سے ہم آئے ہیں دنیا میں. شمس بھائی ادھر ہی ہیں, اچھا, تو کیونکہ ابھی خیر جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں جتنا آسانی سے ممکن ہے. تو جب ہم دنیا میں خود بخود آئے ہیں, کوئی ہمیں لایا نہیں ہے, تو پھر اب ہمیں اپنا کوئی ہمارا ہدف ہے نہیں. پھر ہمارا ہدف کیا ہے؟ عیش اور عشرت. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ادھر توجہ میری طرف. تو پھر جو ہے نا, مادہ پرستی کے علاوہ ہمارا کوئی ہدف اور ہمارا کوئی ویژن نہیں ہو سکتا. پھر تو بھائی جو جتنا زیادہ پیسہ کما لے وہ کامیاب, جس کی جتنی زیادہ خواہشات پوری ہو جائیں بولو وہ کامیاب. پھر تو مزے اڑاؤ. اکبر الہ آبادی مشہور شاعر گزرے ہیں ہندوستان کے. جب انگریز نے بر صغیر میں حکومت کی تو پھر دو طبقے وجود میں آنا شروع ہو گئے, مسٹر اور ملا. پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ مسٹر ہے یا مولانا صاحب ہے, سارے ایک ہی جیسے ہوتے تھے. ڈاکٹر حکیم بھی وہی ڈیزائن ان کا ہوتا تھا, مولانا کا ڈیزائن بھی ایک ہی ہوتا تھا, تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا. جب انگریز آیا تو دو سمت میں بٹنا شروع ہو گئے. جو علماء تھے, مشائخ تھے, وہ کہتے تھے بھائی اللہ اللہ کر لیا کرو, مسجد میں جایا کرو, بزرگوں سے اصلاحی تعلق پیدا کیا کرو, اپنی تربیت بچپن میں بزرگوں سے کروا لو, جوتے اٹھایا کرو اور ان کی کڑوی کسیری برداشت کیا کرو. گوروں نے کیا کیا؟ گوروں نے کہا بھائی جو ہدف دیا, ویژن دیا, بھائی لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. تو اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کے بچے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئے. کچھ مولانا ٹائپ کے بننا شروع ہو گئے اور کچھ مسٹر ٹائپ کے بننا شروع ہو گئے. جی بس صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ ادھر جانا شروع ہو گئے اور کچھ ادھر جانا شروع ہو گئے. تو اکبر الہ آبادی کا بیٹا بھی جو ہے نا, وہ بھی ان کو لگا کہ ابھی اپنے کلچر سے ہٹ رہا ہے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اشعار لکھ کے بھیجے, چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. یہ میں آپ کو اس لیے شعر سنا رہا ہوں کہ آپ ایک ترقی یافتہ کنٹری میں رہتے ہیں جہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ آپ کو شاید آپ کی ویلیو کا اندازہ نہ ہو. آپ پاکستان جا کے بولے میں امریکہ سے آیا ہوں, بس کافی ہے. پروٹوکول کے لیے اتنا کیا ہے, باقی وہاں بڑے بے روزگاری ہو رہے ہو, لیکن آپ آئے کہاں سے ہیں؟ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جا بھی امریکی ہی جائیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا بن چکا ہے. تو آپ مادہ پرستی میں آپ لوگوں کے مبتلا ہونے کا خطرہ ہم لوگوں سے زیادہ ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے تمہیں دنیا کی زندگی آخرت سے غافل نہ کر دے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ موت کے بعد ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے. یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں ہم سے اچھے اور برے کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا. ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم خدا کے وجود کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ چونکہ میں نے ڈارون کے نظریے میں ماسٹرز کیا ہوا تھا اس لیے مجھے تیرے بارے میں کچھ شکوک و شبہات تھے, میں کنفیوز تھا. تو یہ جواب دنیا میں چل جائے گا, آخرت میں نہیں چلے گا. کیوں اللہ کہتا ہے میرے وجود پر ایمان لانا فرض ہے, قیامت کے دن میں تم سے اس بارے میں سوال کروں گا. ایک مولانا صاحب کراچی سے آ کے تمہیں سمجھا کے گئے تھے, ایک سادہ سی مثال دے کے گئے تھے کہ گلاس خود بخود ٹوٹ سکتا ہے, جڑ نہیں سکتا. تو اتنی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جب گلاس آٹومیٹیکلی خود بخود کروڑوں اربوں سال میں بھی نہیں جڑ سکتا تو یہ سارے جانور کیسے جڑ گئے, یہ سارے انسان کیسے جڑ گئے, یہ خربوزہ کیسے بن گیا بھائی, بیچ کے اندر ایسے سافٹ ویئر کس نے انسٹال کر دیے. ایک چھوٹے سے سسٹم میں, کمپیوٹر میں آپ نے دیکھا کہ کوئی سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جائے کہ آپ ایف کا بٹن دبا رہے ہیں سامنے ایف لکھ کر آ رہا ہے, آپ این کا بٹن دبا رہے ہیں سامنے کیا لکھ کر آ رہا ہے, این لکھ کر آ رہا ہے. آپ نے کسی کمپیوٹر انجینئر سے پوچھا یار میں حیرت کی بات ہے اس مشین میں ایف دباتا ہوں سامنے ورڈ پہ کیا لکھ کے آتا ہے, ایف آتا ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سافٹ ویئر یہ کس نے بنایا؟ وہ کہ بھائی کروڑوں اربوں سال میں خود بخود کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ یہ دھماکے کے نتیجے میں یہ چیز وجود میں آ گئی ہے. تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ایک سادہ سا سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے لیے انسٹالر بھی ہونا چاہیے, سافٹ ویئر انجینئر بھی ہونا چاہیے, اور وہ لاکھوں سال انسان ترقی کر کے یہاں پہنچا ہے کہ وہ یہ سافٹ ویئر بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, کمپیوٹر کا سافٹ ویئر زیادہ پیچیدہ ہے یا آم کی گٹلی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, سیب کی گٹلی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں وہ زیادہ پیچیدہ ہے؟ خدا کی قسم آم کے اندر اور گٹلی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں وہ کمپیوٹر کے سافٹ ویئر سے کروڑا گنا زیادہ پیچیدہ, اور اس میں مینجمنٹ بہت خاندانی اور بہت زبردست مینجمنٹ ہے. کیسی مینجمنٹ ہے؟ دیکھو آپ دو گراریوں کو ملاتے ہو نا, سائیکل بنتی ہے. سائیکل میں کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک پیڈل سے ایک گراری کو گھمایا تو اس سے چین اٹیچ ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. چین کیا کرے گی, بڑی والی گراری کو, بھائی آپ لوگ کہتے ہیں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, چین کیا کرے گی, وہ بڑی والی گراری کو گھمائے گی. بڑی والی گراری کو جب گھمائے گی تو پہیا گھومے گا تو پھر آپ بھی گھومیں گے, انجوائے کریں گے لائف کو. تو یہ پورا سائیکل بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ پہلا پیڈل گھمانے میں زور لگانا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کی فورس کم ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ پہیا بھی گھوم رہا ہے, وہ پھر چین کو بھی گھما رہا ہے, پھر وہ چین اگلی گراری کو گھما رہی ہے, وہ پیڈل کو گھما رہے ہیں, اور وہ سب مل کے آپ کو گھما رہے ہیں اور آپ پیڈل کو گھما رہے ہو. یہ سائیکل, اسی وجہ سے اس کو سائیکل کو کیا کہا جاتا ہے, سائیکل. مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں کوئی بیوقوف آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دو گراریاں آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہو گئی ہیں اور اس میں پیڈل آ کے دھماکے کے نتیجے میں خربوں سال میں آٹومیٹیکلی ایسے مینجمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی ہے کہ ادھر دھکا دیا جائے تو یہ گراری چین کو, اور چین پچھلی گراری کو, اور وہ پہیے کو, اور وہ پھر آپ کو گھمائے گا. اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ یہ خود بخود ہوا ہے تو آپ واقعی گھوم جاؤ گے, دماغ گھوم جائے گا آپ کا, یار تو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. کوئی کبھی آیا تھا نا نیا ملفوظ, آپ لوگ کو کراچی کی میمز کہیں نہیں پتا تو کیا مزہ ہے. یہ میم چلی تھی لندن سے, میں وہ تو نہیں پہلا لفظ نہیں میں بتا سکتا نا بھائی. ایک میم چلی تھی جب ہمارے یہاں الیکشن ہوئے نا, جو پھوگو والی سرکار میں شف سسٹم یقین ہو رہا تھا نا, تو اس پہ ایک میم چلی تھی. اب پچھلا لفظ میں نہیں بول سکتا, بیان کا ایک تقدس ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ کیا پن سے پہلے آپ لگا دینا جو صبح شام لگاتے ہیں آپ لوگ, کیا پن لگا کے رکھا ہوتا ہے. تو جو یہ دعویٰ کرے گا نا کہ یہ گراریاں جو ہے حلالی بن کے, حلالی بول سکتا ہوں صحیح ہے. اب کتنا بھی اس سے بھی آگے میں نہیں سمجھا سکتا نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ دو گراریاں آٹومیٹیکلی کوئی شخص کہہ رہا ہے خود بخود ایڈجسٹ ہو گئی ہیں, آپ کہتے ہیں یار چیزیں آپس میں جڑ بھی سکتی ہے لیکن اتنی خوبصورت مینجمنٹ اس میں نہیں ہوتی, اتنی زبردست مینجمنٹ نہیں ہوتی اس میں. تو مجھے بات بتاؤ یار, یہی سائیکل خربوزے کے بیچ میں بھی ہے, یہی سائیکل تربوز کے بیچ میں بھی ہے, یہی سائیکل آم کے بیچ میں بھی ہے. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ خدا کے وجود کے منکر ہیں ان سے ایک سوال پوچھو کہ تمہیں کوئی جنگل میں چھوڑ دے, ہے بھائی, تم نے کچھ دیکھا نہ ہو پھل بننے کا عمل, اب آپ کے سامنے کوئی شخص آئے اور کہ میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں, اور لے کر آئے خربوزے کا بھی. خربوزہ میں سے کہتا ہوں, خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, خربوزہ جو ہے نا وہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, تو اچھا لفظ ہے نا خربوزہ.
تو ایک پراٹھا بولنے میں بہت مزہ آتا ہے, پراٹھا, روٹی بولنے میں مزہ نہیں آتا ہے, پراٹھا بولنے میں. تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں میجک دکھاتا ہوں. اس نے کبھی یہ پروسیس دیکھا نہ ہو. آپ نے کہا بھائی یہ کیا ہے, بیج. ٹھیک ہے بھائی, دیکھو ابھی میں جادو کرتا ہوں کیا ہے. آپ نے اس بیج کو زمین میں ڈالا اور تھوڑا سا پانی دیا, تو وہ کیا کہے گا, بھائی یہ بیج آپ نے زمین میں ڈالا تو یہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ ہم جو چیز بھی زمین میں ڈالتے ہیں وہ مٹی ہو کے ختم ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے, اگر ختم نہ ہونی ہوتی تو قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں آج وہ درخت بن کے وہ تو نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا. جس کو بھی زمین میں ڈالو, زمین کا کام ہے کھا کے ختم. جملہ سینٹنس آپ لوگ کمپلیٹ کر دیا کریں. یہ جو میں رکتا ہوں نا, بریک لگاتا ہوں, اس لیے نہیں کہ مجھے اگلا جملہ لفظ آ نہیں رہا ہوتا, اس لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ لوگ زمین میں آپ لوہا ڈالیں, زمین کھا کے ختم. زمین میں آپ سونا ڈالیں, زمین میں کھا کے ختم. انسانوں کو ہڑپ کر گئی, کتنے لوگوں کو ہڑپ کر گئی ہے زمین. بہت سے تو ایسوں کو ہڑپ کر گئی جس پہ آپ خوش ہیں بہت زیادہ, بہت خوش ہیں کہ چانس ختم. وہ ایک آدمی کے بیوی کو دفنا کے آیا نا تو اوپر بادل کر جائے بہت زور سے, کہتا لگ رہا ہے پہنچ گئی ہے, لگ رہا ہے اسٹائل بالکل وہی ہے. تو اب اگر دوبارہ زمین میں چانس ہوتا, یہ مذاق ہے, خواتین ناراض ہوتی ہے اصل میں کہ ہمیں بجلی اور بادل گرج نہیں, مذاق ہے. خواتین ایسا ہوتا نہیں, ورنہ جو دفنا کے آتے ہیں کئی کئی مہینے تک روتے رہتے ہیں بیچارے. یہ مذاق ہے اصل میں. خیر اصل کا تو زمین کا کام کیا ہے بھائی, جو بھی زمین میں ڈالو گے زمین میں کھا کے ختم, فنش. اب وہ جنگل سے میرے کو صحرا میں, کیونکہ اس نے پودوں کا بننے کا عمل نہیں دیکھا. ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے اللہ کی قدرت کے منکر ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ تو نیچرل. ایک بڑا سادہ سا لفظ ہم نے زبان پہ لے آئے ہیں, یہ کیا ہے بھائی, نیچرل. اللہ کی ہر طاقت اور قدرت کا انکار, ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے ملاتی, اس کے لیے ایک بڑا مادہ پرستوں نے سمپل سا لفظ ایجاد کر لیا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی, نیچرل. ارے بھائی نیچر میں اتنی بیوٹی کہاں سے پیدا ہو گئی یار, یہ اتنے زبردست. تو وہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا دیکھو یہ خربوزے کا بیج ہے, دیکھنا جادو, اس کو میں زمین میں ڈال رہا ہوں تو کیا ہوگا. وہ فوراً کہے گا زمین کھا کے ختم. نہیں بھائی ایک میجک ہے, پھوپھو والی سرکار کو لایا آپ نے, بلکہ خود بن گئے تھوڑی دیر کے لیے. آپ نے کہا دیکھو میں پھونک لگاؤں گا کیا ہوگا. بیج ڈالا, تھوڑے دنوں میں ایک کوپل نکلی. وہ حیران ہوگا یا نہیں ہوگا, بولو یار یہ کیا ہو رہا ہے, بڑی حیرت کی بات ہے, یہ کیسے ہو گیا. پھر کیا ہوگا, آپ کہو گے صبر کرو. پھر آپ نے لگائی پھونک, اب دیکھنا کیا ہوگا. تو اس میں پھول پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ حیران ہو رہا ہے یار یہ اتنے خوبصورت اٹریکٹیو پھول کتنے پیارے لگ رہے ہیں, یہ اسی بیج سے. ہاں بھائی اسی بیج سے. اب وہ پھول بھی بلا وجہ پیدا نہیں ہو رہے, اس کی خوشبو اور اس کی خوبصورتی تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. کیڑے مکوڑوں کو نہیں پتا کہ ہم سے قدرت کیا کام لینے والی ہے. تتلیوں کو نہیں پتا کہ ہم سے قدرت وہ اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے کہ باغ میں ایک پھول بیٹھا ہے, پھول رکھا ہوا ہے, اگا ہوا ہے, کتنا پیارا لگ رہا ہے, تو کیڑے مکوڑے اور تتلیاں اس پہ جا کے بیٹھے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. اب پھوپھو والی سرکار نے کیا کیا, دیکھنا کہ اب بولا دیکھو اب ایک تیسری پھونک لگاؤں گا, پھر دیکھنا کیا ہوگا. پھر لگائی پھونک, پھول جھڑا نہیں, اس کے نیچے سے ایک چھوٹا سا کچا خربوزہ پیدا ہونا, جس کو ابھی وہ نہیں کہے گا کہ یہ خربوزہ ہے, بلکہ ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا. کیوں؟ جب تتلیوں کو پھول نے اپنی طرف مائل کیا تو نر اور مادہ پھولوں کا ملاپ اس کے ذریعے ہو گیا. تتلیوں کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں. تتلی ایک پھول سے بیٹھ کے دوسرے پھول پہ, وہاں سے بیٹھ کے دوسرے, وہ تو خوشی سے پھول رہی ہے نا کہ اتنے اٹریکٹیو پھول. قدرت اس سے یہ کام لے رہی ہے, نر اور مادہ پھولوں کا ملاپ کر کے پھل پیدا کرنے کا کام قدرت کس سے لے رہی ہے, تتلیوں اور کیڑے اور مکوڑوں سے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں تو ہم اتنا انجوائے نہیں کر رہے, ہماری انجوائمنٹ کے چکر میں انسانوں کو خربوزے کھانے کو مل رہے ہیں. صرف خربوزہ نہیں ہے, کھجور بھی ہے,
सेब भी है, अनार भी है, अंगूर भी है, 20 किस्म के फल फ्रूट और जो कुछ हम खाते हैं सारा प्रोसेस एक ही है, सेम प्रोसेस है। अब बंदा हैरान हो रहा है वो जंगल वाला कि यार ये क्या हो रहा है भाई, वो बीच में क्या तुमने कलाकारी की है यार। कहते हैं एक और फूंक लगाई तो वो कच्चा फल बढ़ते 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 फिर उसमें पीलाहट पैदा होना शुरू हो। वो हैरान हो रहे हैं यार ये हो क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या ख्याल है ये क्या हो रहा है। आपने कहा अभी सबर कर, अभी एक आखिरी फूंक लगा फिर देख लो क्या होता है। आखिरी फूंक लगा के जब खरबूजा काटा तो जो एक बीज जमीन में दफन किया था उस जैसे सैकड़ों बीज, और हर बीज में वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है कि दोबारा इनमें से जिस जिस बीज को जमीन में डालोगे हर बीज बेल पैदा करेगा, फिर उससे फूल पैदा करेगा, फिर उससे तितलियों कीड़े मकोड़ों के मिलाप के जरिए फल पैदा करेगा। इतनी स्पीड से खरबूजों का ग्रोथ रेशो अल्लाह ने रखा है जितनी स्पीड से हमारा बयान सुनने के बाद भी बच्चों का ग्रोथ रेशो नहीं बढ़ रहा। और वो यही कह रहे खाएंगे कहां से, बच्चे इतने पैदा हो गए तो खाएंगे कहां से। भाईजान जो खुराक का जो ग्रोथ रेशो है वो इंसानों के ग्रोथ रेशो से करोड़ा गुना ज्यादा है, तो ये छोड़ दो के खाएंगे कहां से। नहीं आई मेरा हाल है, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ की छाती में दूध पैदा होता है, इसलिए अल्लाह ने बता दिया कि पैदा तो होने दे। पहले से कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है कि पैदा होगा तो खाएगा कहां से, पैदा होगा तो मैं रिस्क का इंतजाम करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने भूंगे लगा लगा के पूरा खरबूजा, अब वो जंगल में जो बंदा बैठा हुआ है ना वो हैरान है यानी हो क्या है। या तो वो ये कहेगा कि ये जादू है, क्या कहेगा भाई ये, या वो कहेगा भाई ये खुद को खुद नहीं है, इस बीज में किसी ताकत ने ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं जो अजीज भी है और अलीम भी है। अल्लाह अपनी दो सिफात को कुरान में बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना, मैंने पूरी कायनात बनाई और उस कायनात में एक मैनेजमेंट है। यतनज़्ज़लुल अम्र, पूरी हर चीज में तुम्हें एक खास मैनेजमेंट नजर आएगी, नज़म नजर आएगा। मेरी तरफ तवज्जो करें इधर। अल्लाह कहते हैं इनसे पता चलता है, एक कायनात के जर्रे में गौर करोगे पता चलता है कि जो बनाने वाला भी है एक बात, ये खुद बहुत नहीं बन सकता। अब उस जंगल में उस बंदे को बोलो कि यार ये बीज ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वजूद में आया करोड़ों साल में, वो मान लेगा। और फिर वो जब खरबूजे की खुशबू और जो खाएगा और उससे जो फायदे हासिल होंगे उसके बाद तो कभी भी नहीं मानेगा कि इत्तेफाक से ऐसी चीज पैदा हो सकती है। शहर की मक्खी को देख लो भाई, अवहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। करोड़ों साल में इतनी सी मक्खी वजूद में आई है जो इतनी बेहतरीन इंजीनियर है, बल्कि डॉक्टर है, सीरप बनाई है ना वो, बल्कि एक मेडिसिन की कंपनी है वो, जिसका काम है अपनी फैक्ट्री में शहद तैयार करना। कभी आपने कोई ऐसी फैक्ट्री देखी मेडिसिन की कि या खुराक की धमाके से वजूद में आई है? मैं बिग बैंग थ्योरी का मुनकिर नहीं हूं, ये ध्यान में रखें आप। यार सारे साइंसदान धमाका कर रहे हैं, उन सब उसके मैं कह रहा हूं वो हुआ होगा तो बहुत नहीं, किसी ने किया है भाई। समझते हो या नहीं समझते? तो आपने कोई दुनिया में ऐसी फैक्ट्री देखी कि जी वो बड़ी जबरदस्त उसमें मेडिसिन बन रही है और बड़ी जबरदस्त मजे की भी, खांसी के सिरप तो मजे के नहीं होते आमतौर पर, ठीक है, उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मजे का भी है। तो 20 बेशुमार दवाओं में वो इस्तेमाल होता है। ऐसा सिरप तैयार हो रहा है तो जी ये जो फैक्ट्री में कैसे ये तैयार हो रहा है, जी ऐसे तैयार हो रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम एक दफा यूं हुआ था, डिशन धमाके हुए थे और करोड़ों अरबों साल में होते होते डिशन करके ये वजूद में। भाई धमाकों से चीजें बर्बाद होती हैं। मेडिसिन की फैक्ट्री धमाके से तबाह तो हो सकती है, बन नहीं सकती। अल्लाह कहते हैं इस शहर की मक्खी को देखो तो, औहा रब्बुका इलन नहल, ये तेरे रब ने इसलिए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, जैसे जिसने बीज में इंस्टॉल कर दिया ना सॉफ्टवेयर। तो शहर की मक्खी ये बनाई गई है, बनाई नहीं है, बनाई गई है, ये बनाई अल्लाह ने है। इतनी सी खोपड़ी है उस शहर की मक्खी की, इतनी मामूली सी खोपड़ी, 2-3 तारे होंगी उसके अंदर। आप उसकी खोपड़ी खोलो ना, रिसर्च करो तो क्या मिलेगा अंदर से, 1-2 तारे होंगी बस, और क्या होगा उसमें। इतनी सी खोपड़ी के अंदर अल्लाह कहते हैं औहा रब्बुका, तेरे रब ने उस खोपड़ी को ये समझा दिया है। उसको तो खोपड़ी कहना, खोपड़ी की तो नहीं है।
تو اتنی سی مکھی کی میں نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ انتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تو پہاڑوں پہ اور لوگ جو تیرے لیے انتظام کرتے ہیں اور درختوں پہ اپنا گھر بنا. بہترین ٹیکنیکل طریقے سے ایک چھتا بناتی ہے. اور پھر اکیلی نہیں ہے، جیسے جب کوئی کمپنی کسی کو پروجیکٹ دیتی ہے نا کوئی بلڈنگ بنانے کا، تو کسی کا کام ہے سریہ لے کر آنا، کسی کا کام ہے بجری لے کر آنا، الیکٹریشین کا الگ کام ہے، پلمبر کا الگ کام ہے. تو یہ کیا بات ہے یار، کروڑوں اربوں سال میں شہر کا چھتا بنانے کے لیے جو گروپ تشکیل دیا گیا ہے وہ اتنا آرگنائزڈ ہو گیا ہے کہ اس نے ایک ملکہ مکھی ہے، نر مکھیاں کا کام الگ، مادہ مکھیوں کی ڈیوٹی الگ، اور گروتھ کو کنٹرول کرنے والی مکھیاں الگ ہیں. یہ سارا پورا ایک بہترین سیٹ اپ، اور اس سیٹ اپ کے لیے جو ان کو جو مہارت چاہیے جس کو جس کام کے لیے، وہ مہارت بھی ان میں آٹومیٹکلی وہ مہارت کے سافٹ ویئر بھی ان میں خود بخود انسٹال ہے. ایسے نہیں کسی، دیکھو آج جب ہم کسی کے ذمہ کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں تو پہلے ایکسپیرینس چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا تجربہ کیا ہے، اس میں یا کہاں سے پڑھا ہے اس نے. تو جو پیدا ہو رہی ہے پڑھی لکھی پیدا ہو رہی ہے وہی کام کر رہی ہے جو قدرت نے اس کے ذمہ لگا دیا. اگر یہ بات میں کر لیں یہ کام نا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ادھر ادھر توجہ کر رہے ہیں. پانی تو پی کے بیٹھے ہیں نا، میرا خیال پانی پیئیں گے پھر پیشاب بھی آئے گا، پھر تھوڑی دیر میں کہیں گے پلیز اسکول میں کرتے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اتنی سی کھوپڑی کو کیا یہ خود بخود سیکھ سکتی ہے سب چیزیں؟ انتخذی من الجبال بیوتا، اللہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہاڑوں میں گھر بنا. کیسے؟ جب گھر بنائے گی تو اس کے لیے پھولوں کے رس کے لیے ٹریولنگ کرنی پڑے گی بائی ایئر. شہر کی مکھی بائی روڈ سفر نہیں کرتی، بائی ایئر. اور بائی ایئر سفر کرنے میں لوکیشن تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے. بائی روڈ سفر کرنا بہت آسان ہے. ہم کسی کو میں تو انڈا موڑ میں رہتا ہوں تو وہیں کی مثال دوں گا نا، یہاں کے تو علاقے مجھے یاد نہیں. اب آپ بائی روڈ جب سفر کر رہے ہوتے ہو، کسی صدر سے کسی نے آ رہے ہیں ہم سے ملاقات کے لیے، تو ہم کیا کہیں گے بھائی ادھر ایسا آئے گا تو پٹیل پڑا ہے، پٹیل پڑا سے لیفٹ ٹرن مارے گا تو ایک ہوٹل ہے، اس سے رائٹ ٹرن مارے گا تو ایک گولے گنڈے کی دکان نظر آئے گی. اس سے گولا گنڈا کھانا نہیں بڑھنا تو خود بھی گولا گنڈا مل جائے گا تھوڑے دور. پھر وہاں سے ادھر ٹرن مارنا، ایک بیکری نظر آئے گی، پھر ایک مٹھائی کی دکان ہوگی، تو سمجھ جائے گا کیا خیال ہے. بائی روڈ ایسا نہیں ہوتا. پائلٹ کو آپ نے کہا کہ تجھے امریکہ سے پاکستان جانا ہے تو گولے گنڈے کی دکان آئے گی، پھر ایک پہاڑ آئے گا رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ دریا آئے گا، دریا سے ٹرن مارنا، سامنے سمندر ہے، سمندر کے اوپر سے گزر کے لیفٹ پہ ٹرن مارے گا کراچی، رائٹ پہ ٹرن مارے گا کوئٹہ. سمجھ میں آ جائے گا اس کے؟ نہیں آئے گا نا سمجھ بھائی. وہ کرو ٹریگنومیٹری اور بڑی بڑی کیلکولیشن اس کو سکھائی جاتی ہے، اور عرض بلد طول بلد یہ پورا ایک علم سکھایا جاتا ہے. اس کی بیس پہ وہ بڑے بڑے انجینئر ہیں جن کو بائی ایئر سفر کرنے کا ہنر آتا ہے. شہر کی مکھی بائی روڈ سفر نہیں کرتی، بائی ایئر سفر کرتی ہے، لمبے سفر کرتی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہے کہ تو جب اڑ کے گئی تھی جہاں گئی تھی وہاں سے جب واپس آئے گی تو اپنی گوگل میپ کے بغیر تو ڈائریکٹ اپنی لوکیشن پہ پہنچ جائے. اس کے لیے تجھے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. سورج کی کرنوں سے اندازہ لگاتی ہے کہ جب میں اڑی تھی تو سایہ یہاں تھا، واپس آؤں گی تو سایہ کہاں. اتنا پیچیدہ علم اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈال دیا ہے، جو کھوپڑی نہیں، ہمیں تو کھوپڑی نظر نہیں آ رہی جس کے اندر اللہ نے یہ علم ڈال دیا ہے. تو بھائی یہ اتفاقی حادثی ہے، ٹاپک نہیں ہے الہاد پہ رد کرنا، لیکن تمہید کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرے. تو اس لیے بھائی پہلے تو اپنے ایمان کو درست کرو. ہم اس کائنات کے خود بخود بننے کے قائل نہیں ہیں. اگر یہ آٹومیٹیکلی ہے نا تو پھر یہ بیان میں آنا بھی فضول، پھر رمضان اور بقرعید اور نماز اور ٹوپی بھی غلط ہے. بلکہ پھر تو کیا ہے، لائف کو کیا کرو، انجوائے، عیش کرو. تو وہ اکبر الہ آبادی کا شعر سنا رہا تھا میں کہ جب انہوں نے دیکھا نا بچہ میرا مادہ پرستی کی طرف جا رہا ہے، علماء کی خدمت میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب انسان مادہ پرستی کی طرف جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو برے مولانا ٹائپ کے لوگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا یہ مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں، قبر کی باتیں، فرشتہ سوال پوچھے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے، اور پھر قیامت اور موت کا منظر. ٹھیک ہے نا، کتابیں بھی ایسی ڈینجرس قسم کی خطرناک. میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا شادی سے، تو درمیان میں تھوڑے تھوڑے چٹکلے چلتے رہیں گے تاکہ آپ گرمی نہ لگے. تو
شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی زندگی میں فرق ہے. کہتے ہیں جب شادی سے پہلے نا جو نوجوان آتی ہے نا اس کے میگزین ہوتے ہیں, تصویریں ہوتی ہیں اس کے کمرے میں, وہ اور مختلف قسم کے وہ پرفیوم رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, بڑی خوبصورت سا کمرہ ہوتا ہے. یہ ہے شادی سے پہلے کی زندگی. اور کتاب رکھی ہوئی, کوئی بھی بک رکھی ہوئی, میگزین ہوتا ہے اچھا سا جس کا وہ مطالعہ کرتا ہے. شادی کے تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شادی کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو پرفیوم تھے نا ان کے بجائے مختلف دوائیں آ جاتی. بنفشہ شہتوت ہے, الطریفل اس کو قدوس, یہ کرتی ہے سر سے جمع ہوا نزلہ نکالنے کا کام, حکیمی دوائی. اور کتاب ہوتی ہے موت کا منظر. یہ لائف کا کوئی آتی تو جب انسان مادہ پرستی کی طرف جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ برے پتہ ہے کون لگتے ہیں؟ علماء. یہ وہ لوگ جو دین کی دعوت کی بات کہتے ہیں یار ان کے پاس بیٹھنے سے نہ پیسے ملتے ہیں نہ کوئی کاروبار کے. یہ لوگ ابھی میرا کسی نے کوئی چلا دیا بیوٹی ٹپس میں نا کہ بیوٹی کے لیے کیا کریں, میں ویسے ہی جنرلی ایک بات کرتی ہوں کلپ بنا کے چلا دیا. میں نے اس کو ہٹوایا ہے کہ بھائی میرا ٹاپک نہیں ہے یہ بیوٹی, خواتین کی بیوٹی کی بات ہو رہی ہے اس میں کہ بکری کا دودھ پیا کرو, زیتون کا تیل کو. میں نے ہٹوایا, میں نے کہا بھائی یہ میرا ٹاپک ہے. تو ایسی بات, یہ ایسا دور ہے نا بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کرو کلپ بن کے چل پڑتا ہے. ہٹوایا میں نے کہ یہ کیا, یہ تو ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو, ایسا نہ وہ نسخے استعمال کر کے رہی سے بھی ختم ہو جائے گی. تو جب انسان مادہ پرستی کی طرف جاتا ہے نا اس کو سب سے برے پتہ ہے کون لوگ لگتے ہیں؟ مذہبی اسکالر لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر کے پاس بیٹھو کچھ معلومات ہو جاتی ہیں, شوگر کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا دے گا, پیٹ کم کرنے کا طریقہ, ہینڈسم رہنے کا طریقہ بتا, وہ بھی طریقہ بتائے گا. ہمیں ڈاکٹر بھی نہیں کر رہے ہوتے اس پہ, خیر تو کچھ تو معلومات مل جائیں گی. یا بچے کو میڈیکل کالج میں داخل کرنے کا طریقہ بتا دے گا. ہمارے یہاں ایک ہی طریقہ ہے, آپ لوگ کے بہت سارے طریقے, ہمارے یہاں ایک ہی طریقہ ہے, روکڑا ہونا چاہیے, بس سارے کام ہو جاتے ہیں اس. کسی انجینئر کے پاس بیٹھو وہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں گائیڈ کرے گا. کسی سائنٹسٹ کے پاس بیٹھو, سیاستدان کے پاس بیٹھو, مولانا کے پاس بیٹھو, تبلیغ والوں کے پاس بیٹھو, وہ تو زمین سے نیچے کی اور آسمان سے اوپر کی. ہماری لائف میں اس کا کیا تھا؟ تو یہ نیا تانا نہیں ہے, پرانا تانا ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ہے ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. تو قوم نے کہا آپ ہماری تجارت میں کیوں گھس رہے ہو بھائی, آپ نماز پڑھا کرو. الصلاۃ تأمرنا ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. ہم جیسے مرضی بزنس کریں, یہ آپ کا ٹاپک تھوڑی ہے, یہ تاجروں کا ٹاپک ہے کہ کس طرح ٹوپی کرانی ہے اور کس طرح دوسرے کی ٹوپی سے بچنا ہے. یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں, کبھی کبھار دم درود پھونک لگا دی کس جن چڑیل بھگانے کے لیے, سنا ہے کہ نمازیوں کی پھونک میں ذرا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو بس یہ کام آپ پہ سوٹ کرتا ہے, اس سے آگے آپ بڑھنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ جب مادہ پرست بنتا ہے انسان, تو میں آپ سے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو دیکھو بھائی, وہ اکبر الہ آبادی کا بیٹا بگڑ رہا تھا نا, اس کو بھی مولانا ٹائپ کے لوگ برے لگنا شروع. گوروں کے پاس جاتا تھی کہ سوٹ ٹائی اور بڑے اسٹائل میں اور وغیرہ وغیرہ, یہ لائف کو انجوائے, نائٹ کلب اور یہ سب چیزوں کی طرف اس کا رجحان شاید ہونے لگا ہوگا. تو اکبر الہ آبادی نے طنزیہ شعر لکھا, کہا کہ چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. یہ جو اسلامک لٹریچر ہے, محمد بن قاسم, محمود غزنوی اور سلطان محمد فاتح, علامہ اقبال اور سر سید وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں, یہ سب اسلامی لٹریچر جو بھی ہے چھوڑ اس کو بھول جا. خلفائے راشدین کی ہسٹری, صحابہ, تابعین, محدثین, چھوڑ دے بھائی ان چیزوں کو. چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر, اسکول جا. فوکس کس کو کرنا ہے؟ اسکول کو, کالج کو, یونیورسٹی کو. پیر صاحب جو جائی پیری شف کی بات نہیں کر رہا میں, جو اوریجنل مشائخ ہوتے ہیں, جو شیخ ہیں, علماء ہیں, مشائخ ہیں, بزرگ ہیں. ونس اپون اے ٹائم ہم لوگ اپنے بچوں کو بزرگوں کی خدمت میں بٹھایا کرتے تھے, بزرگوں کی خدمت کروایا کرتے تھے اپنے بچوں سے. اب تو اپنے گھر کے جو دادا دادی, نانا نانی, بزرگ ہیں, ان کی خدمت بھی چھوڑ دی ہے لوگوں نے, بچوں نے ان کی بھی چھوڑ دی ہے. تو چھوڑ لٹریچر, اپنی ہسٹری کو بھول جا. شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر, اسکول جا. 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ, یہ اسی کی آواز اکبر الہ آبادی بیان کر رہے ہیں. جب مادہ پرست ہوتا ہے نا انسان تو یہ سوچتا ہے 4 دن کی زندگی ہے کوفت. سمجھتے, کوفت کا مطلب تکلیف, کہ نماز اور رمضان اور نظر کی حفاظت, وہ انٹی جا رہی ہیں تو یوں کر لیا, استغفر اللہ. وہ کچھ لوگ جا رہے تھے نا بس میں, تو بڑے سب نے ایک سے ٹوپیوں کی پہنی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی ہم کسی ملک میں ہیں تو یہاں نظر کی حفاظت مشکل ہے, تو کسی کو کوئی انٹی ونٹی نظر آئے تو استغفار پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک نے استغفر اللہ کی آواز, سب کہہ رہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے.
تو ٹھڑک جو ہے نا وہ ٹوپی پہننے سے ختم ٹھڑک ہی ہوتی ہے. تو خیر تو لبرل سیکولر لوگوں کی تو یہ ٹینشن ہے ہی نہیں کہ آنٹی کو دیکھ کے نظر جھکانی ہے, باہر میں جاؤ یار, نظر اٹھانا جھکانا دل چاہ رہا ہے تو دیکھو, نہیں چاہ رہا تو نہیں دیکھو, استغفار کی کیا ضرورت ہے اس تو 4 دن کی زندگی ہے, کوفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا, بس ایش کر, کیونکہ اس کو کلر کی بن سکتے تھے مسلمان, ٹھیک ہے نا. تو ایک لائف اسٹائل یہ ہے, سمجھتے ہیں, جس کو مادہ پرستی کہا جاتا ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں, کیونکہ اللہ کو پہلے ماننا ضروری ہے نا, تو اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو اللہ کا بتا دیا کہ اللہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت ہی سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ہو نہیں سکتا بھائی. جتنی مرضی کتابیں لکھ دی جائیں اس پر, کتاب لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بے عقلی ہی رہے گی, چاہے اس پہ کروڑوں کتابیں لکھ دی جائیں. تو